جلالہ ومنوالہ وعظم شانہ وعظم برہانہ کا مدعو شکر اس کے خصوصی فضل و احسان سے ماہ رمضان شریف کے آج چوتھے جمعۃ المبارک میں ہم اللہ کی بارگاہ میں زمین نیاز جھکانے کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ عمر والہ وعظم شانہ وعظم برہانہ اپنے محبوب کے صدقے عزیز اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ماہ رمضان شریف کا ممکن ہے امکان ہے، لیکن ہماری دعا ہے کہ اللہ اگلا جمعہ بھی نصیب کر دے۔ باقی یہ فطری عمل ہے، پاکستانی قوم 29 کا زیادہ مزہ لیتی ہے اور کہتے ہیں کہ جو رتیاں دا مزہ ہے رتیاں دا نہیں۔ یقیناً یہ وہی لوگ جو روزے نہیں رکھتے، شاپنگ بھی زیادہ وہی کرتے ہیں اور انتظار بھی عید کا ان کو ہی ہوتا ہے۔ جہاں 29 گزر جائیں گے ایک کوئی سال کا تو نہیں ہوگا، جہاں 29 چلے گا وہاں 30واں بھی گزر جائے گا۔ لیکن ہمیں چاہیے کہ جتنی زیادہ ہو سکے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی بارگاہ سے یہ التجا کی جا سکے کہ رب کائنات جل وعلا ہمیں جو گھڑیاں جو ساتھیں نصیب فرمائے وہ اللہ قبول فرما لے، وہ 29 ہو یا 30 ہو، لیکن بات اصل قبولیت کی ہے۔ اسلامی قدر احباب، اسی حوالے سے آج چند ایک باتیں فکر آخرت کے حوالے سے ہماری طرز زندگی کیسی ہونی چاہیے، رمضان شریف کا فائدہ کسے ہوتا ہے اور کون اس سے جو ہے وہ لطف اندوز ہو سکتا ہے دنیا و آخرت میں، اس حوالے سے چند ایک باتیں گوش گزار کریں گے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ صحیح معنوں میں حق سچ بیان کر کے ہماری توفیق عطا فرمائے۔ رہی بات جمعۃ الوداع کی، تو جمعۃ الوداع جو ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آخری جمعہ، وداع کا مطلب ہوتا ہے وداع کرنا، جی الوداعی جمعہ، رمضان شریف کا آخری جمعے کو جمعۃ الوداع کہتے ہیں۔ باقی قرآن و سنت میں حدیث مبارکہ میں نبی کریم علیہ السلام کے عالی شان فرامین میں یا آپ علیہ السلام کے یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طرز عمل سے یہ بات ثابت نہیں کہ انہوں نے اہتمام کے ساتھ رمضان شریف کا آخری جمعہ منایا ہو جس کو جمعۃ الوداع کہتے ہیں۔ جیسے کہ آج کل لوگ بڑے اہتمام کے ساتھ چلو جی آخری جمعہ ہے رمضان شریف کا، ثواب کے لحاظ سے، اجر کے لحاظ سے، اور چونکہ یہ ایک جذباتی اور ایک کیفیت ہوتی ہے کہ یار جمعۃ الوداع یعنی آخری جمعہ ہے، اس کے بعد شاید میری زندگی میں یہ رمضان شریف کا جمعہ نہ ہے، یہ ایک علیحدہ بات ہے۔ آج جو جمعہ ہے ممکن ہے آخری ہو اور اس سے بعد آنے والا وہ رمضان میں جمعہ نہ ہو، تو اس کی اور اس کی جو غیر رمضان میں جمعہ ہے 1000 درجے جو ہے وہ فضیلت میں فرق ہے۔ وہ صرف جمعہ ہے، لیکن رمضان شریف کا جمعہ وہ ہے، یہ پہلے بھی حدیث مبارکہ سنائی ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو افطاری کے وقت اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ 10 لاکھ یا اس سے زائد گناہگاروں کی بخشش فرماتا ہے ڈیلی روزانہ افطاری کے ٹائم، لیکن فرمایا کہ جب جمعرات جمعے کا دن آتا ہے تو جمعے کی افطاری کو نہیں، جمعے کے ہر لمحے، ہر پل، ہر گھڑی اللہ 10 لاکھ کی بخشش فرماتا ہے۔
یہ فضیلت ہے رمضان شریف کے جمعے کی۔ تو گرامی قدر احباب، اصل مقصد بنیادی طور پہ ماہ رمضان شریف کا اللہ رب العزت نے قرآن عزیز میں ارشاد فرمایا، گاہے بگاہے یہ آیت طیبہ سنتے سناتے رہتے ہیں آپ۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پہ روزے فرض کیے گئے، تم سے پہلے قوموں پر بھی فرض کیے گئے تھے، میرے تم پہ نہیں، پہلے لوگوں پر بھی فرض تھے۔ اب مقصد ایک ہی ہے، پہلوں پر ہمارے اوپر، بعد والوں پر اور پہلوں پر جو روزے تھے، مقصد دونوں کا ایک ہی ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اگر رمضان شریف کے ہوتے ہوئے بندہ پرہیزگار نہ بنے تو مقصد رمضان گیا۔ رمضان شریف تو آیا ہماری پاکیزگی، طہارت، تقوی اور ہمارے اندر جو ہے وہ صفائی قلب کے لیے، اعمال کی کثرت کے لیے، ہمیں اللہ کی بارگاہ میں جبین نیاز جھکانے کا عادی بنانے کے لیے، سمجھے؟ تو ہمیں ریگولر کرنے کے لیے، ہماری جو ہے وہ ٹریننگ کا، یوں سمجھ لیں اللہ نے 12 مہینوں میں یہ مہینہ بندہ مومن کی ٹریننگ کا مہینہ رکھا ہے۔ جسمانی طور پہ، روحانی طور پہ، ہر لحاظ سے، اعمال کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے، معاشی طور پہ بھی، اخلاقی طور پہ بھی، روحانی طور پہ بھی، جسمانی طور پہ بھی، ہر لحاظ سے رمضان شریف جو ہے اللہ کی طرف سے ایک تربیت کا ماہ مکرم ہے۔ اب اگر اس کے باوجود بھی بندے کے اندر وہ تبدیلیاں نہ آئیں جو آنی چاہیے تھی، بندے کے اندر وہ انقلاب پیدا نہ ہو جو ہونا چاہیے تھا، اس بندے کی صورتحال جوں کہ توں رہی، جیسے کہ 11 مہینوں میں تھی، میری بات سمجھے، جیسے پچھلے 11 مہینوں میں تھی وہی صورتحال اس کی رمضان میں رہی، اور بعد از رمضان بھی یہی صورتحال رہی، تو پھر لعلکم تتقون کا مقصد قطعاً فوت ہو گیا، کیونکہ یہ آیا ہی ہمیں چینج کرنے تھا، آیا ہی ہمیں تبدیل کرنے تھا، آیا ہی ہمارے اعمال کے اندر اخلاص پیدا کرنے تھا، آیا ہی ہمارے پاس، ہمارے اندر تقوی کی نورانیت کو پیدا کرنے۔ لیکن اگر یہ ساری چیزیں حاصل نہ ہوئی تو پھر بندہ سمجھے کہ نہیں بھائی میں نے اس سے کوئی جو ہے وہ کچھ نہیں حاصل کیا۔ تو جو بندہ اپنے اندر انقلاب محسوس کرے، اپنے اندر تبدیلی، چینجنگ محسوس کرے، تو وہ محسوس کیسے ہوگا؟ دل کرے گا یار عبادت کریے۔ یہ محسوس ہے کہ بندہ دل کرے گا کہ میں نماز پڑھوں، بندے کا دل کرے گا کہ میں تلاوت کروں، بندے کا دل کرے گا کہ میں اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کروں، بندے کا دل کرے گا کہ میرے اندر جذبہ احسان، قربانی کا جذبہ پیدا ہو جائے، تو پھر بندہ سمجھ جائے کہ اس کے روحانی اثرات جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرما رہا ہے۔ تو گرامی قدر احباب، تو ماہ رمضان شریف کا یہ جمعۃ المبارک، چوتھا جمعۃ المبارک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے قرآن عزیز، قرآن رشید میں ارشاد فرمایا ہے، لوگ اپنی کامیابی کو مختلف طرز عمل سے دیکھتے ہیں۔ بڑی قابل غور بات ہے، لوگ اپنی کامیابی کو مال سے تعبیر کرتے ہیں۔ توجہ طلب بات ہے، لوگ اپنی کامیابی کو مالداری سے، اولاد سے، کاروبار سے، تعلق سے تعبیر کرتے ہیں۔ آئیں ہم دیکھیں
اللہ نے ہمیں کامیابی کا اعلیٰ اور کامیابی کس کو اللہ فرماتا ہے؟ بھئی حقیقی کامیابی تو وہی ہے نا جو اللہ فرمائے۔ بندہ تو اپنے طور پہ یہ کہتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا، لیکن اصل کامیابی وہی ہے جو ہمارا مالک ہمیں فرمائے کہ بندہ وہ کامیاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا لوگ اپنی کامیابی کا جو ہے وہ مطمع نظر مال کو سمجھتے ہیں۔ فی زمانہ بھی یہی صورتحال ہے، جس کے پاس مال ہے، کاروبار ہے اور ٹھیک ٹھاک ہے، وہ سمجھتا ہے میں کامیاب ہوں، حالانکہ یہ کامیابی نہیں، یہ اللہ کی عطا ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ وہ کسی کو زیادہ دے، کسی کو درمیانہ دے، کسی کو کم دے، کسی کو نہ دے، یہ اللہ کی تقسیم ہے، یہ کامیابی نہیں۔ لیکن بندہ سمجھتا ہے کہ یہ کامیابی ہے، حالانکہ یہ کامیابی نہیں۔ مال اور اولاد اللہ کی طرف سے تحفہ نعمت ہے، کمال ہے، لیکن یہ بھی غفلت کا سبب ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ ایمان والو، تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد کہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ یعنی بندہ مال اور اولاد کے پیچھے لگ کے، اگر کاروبار کی مصروفیت کے پیچھے لگ کے اللہ کے ذکر سے غافل ہو گیا اور اولاد کی کثرت پر اسے فخر اور مان ہو اور اللہ کے ذکر سے، اللہ کی اطاعت، اس کے رسول کی فرما برداری سے غافل ہو گیا، اللہ رب العزت نے کیا فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اگر کسی نے ایسے کر لیا، یعنی اللہ کے ذکر سے وہ غافل ہو گیا، مال کے پیچھے لگ کے، اولاد کے پیچھے لگ کے، فراوانی کے پیچھے لگ کے، عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے غافل ہو گیا، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، فرمایا پھر وہی گھاٹے والے ہیں، وہ کامیاب نہیں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وہ کامیاب نہیں ہے جس کے پاس مال ہے، اولاد ہے، لیکن اللہ کے ذکر سے وہ غافل ہے۔ اللہ فرماتا ہے وہ اپنے طرف سے تو چاہے وہ کامیاب سمجھے اپنے آپ کو، اللہ فرماتا ہے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، وہ گھاٹے میں ہیں، وہ خسارے میں ہیں۔ اب ایسے ہی اللہ رب العزت نے مختلف مقامات پر قرآن عزیز میں ذکر فرمایا۔ خالق کائنات نے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ سورۃ آل عمران میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو دوزخ سے دور رکھا گیا، جو بندہ دوزخ سے بچ گیا، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو دوزخ سے بچ گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اور جنت میں داخل ہو گیا، فقد فاز، فرمایا یہی کامیاب ہے۔ یہ کامیابی کا معیار اللہ نے واضح فرما دیا، فرمایا جو دوزخ سے بچ گیا، جنت میں داخل ہو گیا، وہ فقد فاز ہے، یعنی وہ کامیاب ہے۔ یہ کامیابی ہے، یہ عارضی کامیابی دنیا میں ہمیں نظر آتی ہے، لیکن حقیقی کامیابی یہ ہے کہ بندہ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، وہ جنت میں داخل ہو جائے، اور جنت میں داخل ہونے کے لیے ماہ رمضان شریف یوں سمجھیں کہ جنت سامنے پئی ہے، لیکن بندے دے بڑا نہیں دے، اگر پھر بھی بندہ نہ چاہے تو اس کی اپنی مرضی۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نا کہ وہ بدبخت ہے بندہ، وہ بد نصیب ہے کہ جس کی زندگی میں رمضان شریف آئے اور وہ جنتی نہ ہو جائے، وہ اپنے آپ کی بخشش نہ کروا لے۔ تو مطلب یہ ہے کہ چانس، یہ بائی چانس نہیں، 100% چانس ہے کہ بندہ جنتی ہو جائے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ بندہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق رمضان گزارے، اور پھر رمضان کے بعد بھی رمضان کے اثرات اس پہ مرتب اور اس پہ اثرات نظر آئیں، تو پھر وہ سمجھے کہ فقد فاز کا میں مصداق بن گیا، کہ میں کامیاب ہو گیا۔ اللہ نے
जन्नत का जो है वो परवाना जारी कर दिया। अब आए गिरामी कदर अहबाब, बंदे के नाकाम होने की एक बुनियादी वजह आज के इस गए गुजरे दौर में ये भी है कि बंदा कहता है यार पहले जरा कारोबार सेट हो रहे फिर मैं इस पास आवा। वही काबिल और बात, जरा दुकान चल जाए, कारोबार चल जाए, फिर मैं दीन की तरफ आऊँगा। टाइम नहीं मिलता जी, ये लफ्ज़ आम है, अरे जी टाइम नहीं है। एक तो बहाना है ना, कपड़े ठीक नहीं है, आओ जी नमाज पढ़ने चलिए, अदर जी कपड़े ठीक नहीं है। ये दूसरा बहाना है कि काम नहीं चलता, काम नहीं चलता, कारोबार जरा सेट हो रहे फिर हम दीन की तरफ आएंगे। आए ये उसूल ज़हन नशीन रहे। उसूल ये है कि आमाल से अहवाल बनते हैं, आमाल से अहवाल बनते हैं, ना कि अहवाल से अमाल बनते हैं। इसका जुमले का मतलब ये कि आमाल अच्छे होंगे तो हालात भी अच्छे हो जाएंगे, आमाल अच्छे होंगे तो जो है वो उसके अहवाल कारोबार उस पे असरात भी अच्छे पड़ेंगे। ये बंदा उठे सवेरे 10 बजे फजर की नमाज ना पढ़े तो क्या उसके कारोबार में बरकत होगी, क्या उसकी दुकान में बरकत होगी। तो फरमाया अमाल से अहवाल बनते हैं, अमाल अच्छे होंगे तो अहवाल भी अच्छे हो जाएंगे। गिरामी कदर अहबाब, फिर हर दूसरा बंदा महंगाई का रोना रोता है, काम नहीं चलता, कारोबार नहीं चलता, खर्चे पूरे नहीं होते, महंगाई बढ़ी है, ये है वो है, रोटी पूरी नहीं होती, सारी बातें करते हैं। लेकिन अगर आमाल अच्छे हो जाएं और अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल आ जाए, वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुह, फरमाया कि जो अल्लाह पर तवक्कुल करता है वो उसके लिए काफ़ी हो जाता है। जो अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल करके बैठ जाए और जो ये नजरिया बनाए, और अल्लाह ने 12वें सिपारे की पहली आयत में इरशाद फरमा दिया, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा, जमीन में जितने भी चलने फिरने वाले हैं उनका रिज़्क तो मैं रब के जिम्मे है। जब राज़िक अल्लाह है, जब रिज़्क देने वाला वो है। आगे मैं चल के चंद मिसालें देता हूँ कि वो कहाँ कहाँ रिज़्क देता है, कैसे कैसे रिज़्क देता है। ये बंदा है जो मायूस हो जाता है। अल्लाह तो फरमाता है ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से मायूस ना हो। मायूसी कुफर है, ये मसला याद रखें, मायूसी कुफर है। जो बंदा हथियार डाल दे और बस कहे कि नहीं बस हो गई, बड़िया दुआवां मंगियां ने, ना उम्मीद हो गया, फरमाया ये कुफर है, ये कुफर है। अल्लाह फरमाता है ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, बंदा मोमिन वो है जो अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। देर मुमकिन है, देर मुमकिन है अमाल की वजह से। कोई हिकमत, हकीम का हर काम हिकमत से खाली नहीं होता। बंदा ही कहता है जानते हैं मैं जरा तेज ही दवाई दो, नहीं मैंने आराम आ जाए। लेकिन हकीम जो होता है वो हिकमत के तहत काम करता है। एक बंदा गाड़ी नहीं चलाना जानता तो वो कहे या अल्लाह मैंने करंट दे दे, तो अल्लाह अगर उसको दे भी दे तो उसको चलानी ना आए तो वो जैसे ही रोड पे आएगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो गिरामी कदर अहबाब, हर हकीम का कोई ना कोई काम हिकमत से भरा होता है। तो अल्लाह का हर काम हिकमत पर मामूर है। ये बंदा ही है जो कालियाँ करता है। और अल्लाह ने कुरान में फरमा भी दिया वकानल इंसान वजूला, ये इंसान बड़ा जल्दबाज है, ये जल्दी करता है, ये जल्दबाज है। वकानल इंसान वजूला, ये जल्दबाज है, इसको हर काम की जल्दी होती है, हर काम की जल्दी में होता है। तो मैं अर्ज कर रहा हूँ, अल्लाह फरमाता है कि मैं राज़िक हूँ। तो राज़िक के जिम्मे रिज़्क है तो फिर बंदे को परेशान होने की क्या जरूरत है। लेकिन ये दुनिया दारुल अस्बाब है, यहाँ असबाब कायम करने पड़ते हैं। यानी हाथ खुले छाड़ के पहना नहीं पैदा। बंदा चाहे रेड़ी लगाए लेकिन सबब पैदा करेगा तो मुसब्बिबुल अस्बाब फिर मदद फरमाएगा। ये दुनिया दारुल अस्बाब है।
اس میں جو ہے وہ کوشش کرے گا تو پھر من جدہ ہو جاتا، لیکن اللہ ایسا رازق ہے، وہ کہاں کہاں رزق دیتا ہے۔ آپ دیکھیں مثال کے طور پہ آپ نے دیکھا ہے سمندر میں ایک بہت بڑا مچھلی کی صورت میں جانور ہے جس کو ویل مچھلی کہتے ہیں، بلو ویل۔ یہ بہت بڑی مچھلی ہوتی ہے، سمندر گہرے پانیوں میں ہوتی ہے، یہ گہرے سمندروں میں ہوتی ہے۔ اب بندہ سوچے یار اتنی بڑی مچھلی ہے، کڑیاں کڑیاں مچھلیاں ڈیلی کھاتی ہوئے گی، کتنا کھاتی ہوگی، اتنے ٹنوں منوں کے حساب سے اس کا ویٹ ہے، تو یہ اتنی مچھلیاں کھاتی ہوگی تو گزارا ہوگا۔ آپ سرچ کر کے دیکھیں، یہ کوئی مچھلی نہیں کھاتی، نہ چھوٹی مچھلی کھاتی ہے نہ بڑی مچھلی کھاتی ہے۔ سرچ کر کے دیکھیں، یہ ایسی چیز کھاتی ہے جو ہمیں نظر بھی نہیں آتی۔ جی سائنسدان کہتے ہیں یہ ایسی شے اس کی غذا ہے، یہ مچھلیاں نہیں کھاتی، ویل مچھلی یہ کیا کھاتی ہے؟ کہا سمندر کے پانی میں ایسے ذرات ہوتے ہیں، یہ اپنا منہ کھولتی ہے، پانی کو فلٹر کر کے نکال دیتی ہے، وہ ذرات اپنے اندر لے جاتی ہے، یہ اس کی خوراک ہے۔ اور ڈیلی منوں کے حساب سے یہ ذرات اللہ اس کو عطا کرتا ہے جو ہمیں نظر بھی نہیں آتی۔ اتنی بڑی ویل مچھلی، گرامی قدر احباب، اس کو اللہ رب العزت رزق عطا فرما رہا ہے سمندر کی تہ میں۔ اور گرامی قدر احباب آئیں دیکھیں وہ خالق ایسا ہے، یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں جو بندے بڑے مٹھے مٹھے ہو جاتے ہیں کہ جی کام نہیں چلتا، یہ رزق نہیں ہے، کہاں کہاں اللہ رزق دیتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک جوڑا یہ علاقہ گئے میں ادھر سیر سپاٹے کے لیے گئے، اور انہوں نے وہاں جو ہے وہ پہاڑی علاقہ ہوتا ہے، پہاڑوں میں بھی ایسا پتھر نظر آیا، وہ پتھر کا کلر ایسا تھا، تو بچے نے کہا پاپا یہ پتھر جو ہے نا اس کا کلر ہمارے ڈرائنگ روم سے میچ کرتا ہے، تو ہم اس کو لینا جائیں گا۔ چلو جی کوئی بات نہیں، یہ کام پیسے کا ملتا ہے۔ مول کا جو پکڑا گاڑی میں رکھا، اتنا بڑا پتھر جو ہے وہ ڈرائنگ روم کے کلر کے ساتھ میچ کرتا تھا، تو آ کے شو پیس کے طور پہ رکھ دیا۔ بڑی قابل غور بات۔ کہتے ہیں کہ 1 سال گزرا، 2 سال گزرے، وہ پتھر نہیں پڑا رہا۔ ایک دن صفائی کرتے ہوئے بیگم صاحبہ کا ہاتھ لگا، پتھر گرا زمین پہ، 2 ٹکڑے ہو گیا، 2 ٹکڑے ہوا تو اس کے اندر سے ایک کیڑا نکلا، وہ چل رہا تھا، تو وہ حیران رہ گیا کہ 2 سال ہو گئے یہاں پہ پتھر پڑا ہوا ہے، اور اللہ اس پتھر میں بھی رزق کیڑے کو عطا فرما رہا ہے۔ یہ بندہ ہے جو اللہ کی ذات سے مایوس ہو جاتا ہے کہ اللہ مجھے نہیں دیتا۔ اللہ تو کیڑوں کو بھی پتھر میں بھی رزق عطا فرماتا ہے، وہ سمندروں کی تہ میں مچھلیوں کو رزق عطا فرماتا ہے۔ وہ ایسی ذات ہے کہ وہ پرندے جو سٹاک نہیں کرتے، وہ جوڑتے نہیں، صبح نکلتے ہیں تو شام کو پلٹتے ہیں تو ان کے کوٹے بھرے ہوتے ہیں۔ گرامی قدر احباب، یہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کیسے عطا فرماتا ہے۔ گرامی قدر احباب آئیں، اور پھر انداز بھی عطا کرنے کا کیسا کیسا ہے۔ ایک نوجوان جیسے جمعہ پڑھنے کے لیے چلا گیا، تو مولوی صاحب بیان کر رہے تھے کہ اللہ رزق عطا فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے جو ہے رزق عطا فرما کے رہتا ہے۔ اب وہ بندہ انپڑھ تھا، دیہاتی تھا، بھیڑو تھا، اس نے کہا اچھا یہ بات ہے مولوی صاحب، میں رزق لوں گا ہی نہیں، وہ مجھے کیسے دے گا؟ اب اس نے گھر جا کے کھانا پینا بند کر دیا۔ اس نے کہا جی میں نے روٹی کوئی نہیں کھانی، دیکھتے ہیں رزق مجھے کیسے ملتا ہے اور کیسے مجھے میرے اندر رزق جاتا ہے۔ بڑی قابل غور بات، وہ ضد پہ آ گیا۔ ایک دن گزرا، 2 دن، ماں روٹی لے کے پیچھے پیچھے وہ آگے نہیں جی میں نے نہیں کھانی۔ اس نے کہا اس کی بڑی پسندیدہ بریانی ہے، بریانی پکاؤ نا۔ بریانی پکائی، پھر بھی وہ اس نے کہا خوشبو تو اچھی ہے، اب میں گھر میں نہیں رہ سکتا، خوشبو سونگوں گا تو دل کرے گا۔ اب وہ اس کے پیچھے پیچھے چلی گئی، یہ باہر چلا گیا،
درختوں کے نیچے جا کے بیٹھ گیا. وہ اس کے پیچھے کھانا لے کے چلی گئی, رکھ کے اس کے پاس اس نے کہا کھا خسمان جدو مرضی کھا لیں اے پئی بریانی. اب یہ رکھ کے اماں چلی گئی, اس کو خوشبو آ رہی تھی, بڑی قابل غور بات ہے, خوشبو آ رہی تھی اور دل چاہ رہا تھا کہ کھا لو اور بھوک بھی ہے, لیکن یہ اٹھا وہاں سے, اس نے کہا یہاں سے خوشبو آتی ہے. یہ تھوڑا سا دور چلا گیا, لیٹ گیا جہاں خوشبو نہ آئے. اب تھوڑی دیر کے بعد وہاں پہ گرامی قدر احباب ڈاکو گزرے, چور گزرے, اور وہ بھی وہاں پہ آ گئے جہاں بریانی پڑی تھی. ان کو خوشبو آئی, انہوں نے کہا یار بڑا خوشبودار کھانا لگ رہا ہے. اس نے کہا بھوک بھی لگی ہے, چلو کھولو ذرا کھاتے ہیں. تو ایک ڈاکو نے کہا کہ یار اس میں کسی نے زہر نہ ملایا ہو, ایسے نہ کھا لینا, مر جاؤ گے, یہ پلاننگ ہے کسی کی, ہمارے لیے یہاں کھانا رکھا ہے, ہم مر جائیں گے. انہوں نے کہا پھر انہوں نے کہا یہ ٹیسٹ کرتے ہیں کسی پہ, توجہ فرمائیں, یہ چیک کرتے ہیں کسی پہ. انہوں نے کہا کتنے کون چیک کرا گے, دیکھو ادھر ادھر جنگل میں تلاش کیا, وہی بندہ دور دراز وہ درخت کے نیچے لیٹا ہوا تھا, اور وہاں جا کے اس کو کہا ادھر آ بھائی اے ذرا کھانا چاول, یہ بریانی کھا. اس نے کہا نہیں جی میں نے نہیں کھانی, میں نے تو کھانی کوئی نہیں. اس نے جوتے اتارے اور اس کو جیسے مارنا شروع کیا نا, اور پھر بھی نہیں کھا رہا تھا. انہوں نے کہا اس کے ہاتھ پکڑو, ہاتھ پکڑے اور ایک کو کہا کہ اس کے منہ میں ڈال, ذرا تکے نال ذرا اس کو کھلا دیا پلا دیا. اب یہ ریلیکس ہو گیا, کہتا یار اب مجھے مارو نا, بس رہنے دو, میں خود ہی کھا لوں گا, اس میں زہر زور نہیں ہے. ساری صورت حال ساری بتا دی اس کون کو. اور پھر اگلا جمعہ آیا تو مولوی صاحب کے پاس گیا, تو مولوی صاحب کو کہا کہ جی بتائیں جی کوئی ایسی بات, آپ نے بڑی حدیثیں آیات طیبات سنائی. تو وہ بندہ کہنے لگا مولوی جی گل جڑی ہے نا ادھی نہ کریا کرو, تسی آکھیا سی کہ اللہ رزق دیتا ہے, اللہ رزق تو دیتا ہے, لیکن یہ ساتھ آپ نے نہیں کہا اگر نہ لینا چاہے تو وہ جوتے مار کے بھی دیتا ہے. یہ آپ نے بات پوری نہیں کہی, اگر کوئی نہ لینا چاہے تو پھر وہ جوتے مروا کے بھی دے دیتا ہے. تو یہ وہ خالق ہے, وہ مالک ہے, کہ رزق کا ذمہ اس کے ہے اور اس کے ذمہ کرم پہ ہے. اور گرامی قدر احباب آئیں, ایک مکتبہ فکر کے پیر صاحب پچھلے دنوں فوت ہوئے ہیں, پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب, بڑے اچھے بندے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے خانے وال جانا تھا. اب دیکھیں رزق اللہ کہاں کہاں لکھتا ہے اور کیسے کیسے رزق عطا کرتا ہے. وہ کہتے ہیں ہم نے خانے وال جانا تھا اور صبح صبح سڑکیں خالی ہوتی ہیں, میں نے ڈرائیور کو کہا کہ کار ذرا تیز چلاؤ. فجر کے ٹائم ہم نکلے اور جناب بندہ تیز رفتار گاڑی چل رہی تھی, اچانک آواز آئی گاڑی کے ساتھ کسی کی ٹکر ہوئی ہے. میں پریشان ہو گیا. تو کہتے ہیں کہ اسی پریشانی میں نے کہا کہ کیا ہو گیا. اس نے کہا وہ کتا آگے ہوگا, پتہ نہیں چلا. اچھا چلو خیر. کہتے ہیں کہ یار تجھے نیند آ رہی ہے, چل کسی ہوٹل پہ چل اور وہاں پہ چل کے تجھے چائے پلاؤں, نیند پوری کیا کر, تو صحیح گاڑی نہیں چلاتا. گرامی قدر احباب یہاں بات روک کے یہ دوست صاحب کے پاس آ رہے ہیں اور ماہ رمضان شریف ہے جی, دل کھول کے خدمت کرنی چاہیے. آپ کے سامنے مسجد کے کام ہوتے ہیں, ترقیاتی کام ہوتے رہتے ہیں, اور پھر خاص کر کے ماہ رمضان شریف میں یہ پیر والے دن 27 رمضان شریف ہے, حافظوں کی قاریوں کی خدمت بھی کرنی ہے, سمجھ رہے میری. تو یہ یاد رکھیں دوستان عزیز, یہ یاد رکھیں کہ معاشرے میں ہم لوگ ہی مولویوں کو کم درجہ سمجھتے ہیں, سب سے کم تنخواہ ان کی ہے جی. یہ ہمیں سوچنا ہے. الحمدللہ میں تو ٹھیک ہاں, میں اپنی نہیں گل کرتا, اللہ نے مینوں بڑا عطا کیتا. تھوڑے بھراواں دے صدقے, دعاواں دے صدقے, تھوڑے تاواں نال محبت نال اللہ نے مینوں اپنے پیسے نال مکے مدینے دی زیارت بھی کروائی ہے. میں بالکل سیٹ ہاں. میں مولویاں دی گل کرنا, حافظ قاری کئی خادم بڑے مطلب متوسط درجے کے ہوتے ہیں, اور ہم ہی لوگ ہیں جو یہ جناب علی 200 500 1000 یہ دے کے کہتے ہیں کہ جی اسی بڑا آسان کر لیا. آپ روزانہ افطاری کا بندوبست کرتے ہیں, کتنا خرچہ ہوتا ہے, روزانہ آپ کے اخراجات ہوتے ہیں, مولوی صاحب کے بھی بچے ہوتے ہیں, اور جناب علی ان کے بچے بھی اسکول پڑھتے ہیں, اور ان کے بھی اخراجات ہوتے ہیں, وہ بھی بیمار ہوتے ہیں, ان کے بھی رشتہ دار ہوتے ہیں, وہ بھی تعلق والے ہوتے ہیں. لیکن ہم یہ نہ خیال کیا کریں
اے مولوی جی سارے دادے دے 40 دا سوٹ ہی کون اے چٹا سوٹ ہی مولوی جی پایا جی نہیں جی تسی جناب انہوں نے آکھو آؤ جی مولوی صاحب کنے والا سوٹ لینا جاؤ جنے والا اسی لا گے اننے والا اسی تو لے کے دیں گے اصل میں یہ ہے ہم اپنے معاشرے میں علماء کو اسٹیبل نہیں کرتے ہم علماء کو آگے نہیں آنے دیتے ہم ان کو جنابی سپورٹ کریں آپ سوشل میڈیا میں دیکھیں جی لوگ سوال کرتے ہیں اینا مسلم ہی دینا چاہیے مولویاں کو کچھ نہیں دینا چاہیے میں کہا دیتے کی نے 27ویں جڑے بندے پہلے روزے تو لے کے 27ویں کی تراویح اس تیویں والے دن نہیں آتے 500 دینا پڑے ایمانداری کی گل ہے گل کرنے والی مولوی صاحب قرآن شریف اس لیے نہیں پڑھتے یا پڑھاتے کہ جناب لوگ ہماری خدمت کریں سارا سال اللہ رزق نہیں دیتا صرف رمضان شریف میں یا عید میں ہی اللہ رزق عطا کرے گا ہمیں سوچنا چاہیے آپ لوگ یہ باتیں حقیقت پر مبنی ہیں اسی دیکھو نا سوشل میڈیا دیکھتے جو لوگ اسکیمی والے دن مولویوں کو گڈیاں دے دے صاحب کو جناب علی ہونڈا بائک دے دیتی جی کیا ہے ہمارے قاری صاحب نے قرآن شریف سنایا جی قاری صاحب کو کار دے دی نیو کار دے دی کہ قاری صاحب نے قرآن شریف سنایا لیکن ہم یہ نہیں کہتے سانو بھائی سائیکل بھی نہ دیو لیکن یہ ہے کہ آپ تعامل کریں ان کے ساتھ جو حقدار ہیں جو پورا مہینہ خدمت کریں یاد رکھ لو میں سارے گوشت گزار سونے کی مسیح بنا لو انتظامیہ والے بھی سنتے پے نے تسی محلے والے بھی سنتے پے جے سونے کی مسیح بنا لو وچ ہیرے لوا لو کام پھر مولویاں دے سمجھا میری بات آپ سونے کی مسجد بنا لیں نماز مولوی صاحب ہی پڑھائیں گے وہ کوئی بھی وہ قرآن شریف مولوی صاحب ہی پڑھیں گے یہاں جج بیٹھے وکیل بیٹھے جناب ڈاکٹر بیٹھے پروفیسر بیٹھے نماز کا ٹائم ہو جائے وہ دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب اگے ہو جائے جماعت ہی کرا دے مولوی صاحب ہی جماعت کرائیں گے تو لہذا مسجد عالی شان مسجد کی شان امام کے ساتھ ہی ہوتی ہے امام کے بغیر مسجد کی شان نہیں ہے مسجد مسجد ہی ہے اللہ کا گھر ہے اس کو خوبصورت بنانے میں یہ تعاون کرتے ہیں ہمارے انتظامیہ کے دوست اور محبت کرتے ہیں تو آپ کا یہ فرض اور یہ فرض مذہبی بنتا ہے کہ آپ محلے دار ہونے کے ناطے آپ دکاندار ہونے کے ناطے آپ ادھر نماز پنجگانہ پڑھنے کے ناطے آپ 5 وقت وضو پانی استعمال کرتے ہیں آپ یہاں آتے ہیں اور گرامی قدر احباب آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ ادارے کو دیکھیں جی بچے کتنے پڑھتے ہیں ہم یہاں صدقہ فطر دیں گے ہم یہاں زکوٰۃ دیں گے ہم یہاں مسجد کے لیے تعاون کریں گے یہ ہمارے محلے کی علاقے کی مسجد ہے جامعہ مسجد ہے ہم اور بلکہ خود کہیں جی کسی شہر کی لوڑ ہے اسی حاضر ہیں جی ہمیں بتائیں ہم تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں تب گرامی قدر احباب اللہ رب العزت کے محبوب فرماتے ہیں من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ یوم القیامت فی الجنہ فرمائیں جو اللہ کی رضا کے لیے مسجدوں کا کام کرواتا ہے اللہ جنت میں اس کے لیے محل تیار کرواتا ہے اس لیے اپنی حیثیت کے مطابق دل کھول کے آپ خدمت کیا کریں تو گرامی قدر احباب آئیں یہ باتیں بہت زیادہ ہیں تو اس لیے ضرورت ہے اس چیز کی یہ کہنے کے بجائے کہ مولوی صاحب ایسے نہیں تھے اسی اپنے بچیاں محفظ نہیں بنا دے مولوی نہیں بنا دے کھان گے کتوں کاروبار ہی نہیں مولویاں کا تو کاروبار ہی کو کام ہی نہیں ہے لیکن اصل میں اللہ پر جو توکل کرتا ہے رزق اس کے ذمہ وہی بات آ گئی رازق اللہ کی ذات ہے اللہ کی ذات رازق جی کسی چودھری کا کسی نمبردار کا کمی کدی بھوکا مریا دسو تے صحیح کدی وہ بیچارہ ہوئے گزارا ہوئے چودھریاں دا نمبرداراں دا انہوں بڑا مان ہوتا ہے اے ممبر رسول اللہ دا اے مصلی ہے رسول اللہ دا تے اے بیٹھا ہے کمی رسول اللہ دا تے جڑا کمی رسول اللہ دا ہوئے بھوکا مر جاتا ہے یہ ہماری سوچ ہے ہماری سوچ ہے لیکن کئی مولوی ہوتے ہیں سب کی نہیں میں بات کرتا کئی مولوی ہوتے ہیں سب کچھ ہوتے ہوئے بھی پھر بھی دوسرے کی جیب کو دیکھتے ہیں پھر بھی کہتے ہیں کچھ دے ہی دیو یعنی ان کی عادت ہوتی ہے مانگنا عادت ہوتی ہے لوگوں سے مال بٹورنا پانے کے ساتھ لہذا اللہ عطا کرے تو پھر عطا کرے تو دینے سے ہی اللہ عطا کرتا ہے یاد رکھیں دینے سے ہی اللہ دیتا ہے
جتنا دیں گے اتنا ہی اللہ عطا کرے گا. تو جتنا ہاتھ دبائیں گے وہ اتنا ہی. پھر اس لیے آپ کوشش فرمایا کریں, ہمت کیا کریں. آئیں گرامی قدر احباب, بڑا ٹائم مختصر ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ رازق ہے. وہ پیر صاحب کی بات ہو رہی تھی ہے جی, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے وہ کتا, ایک کتا جو ہے وہ اس کے ساتھ ٹکرایا گاڑی کے ساتھ, اس کے بمپر پہ بیٹھ گیا. تو کہتے ہیں ہم نے توجہ نہ کی, کھڑاک تو آیا لیکن میں نے کہا ذرا تیز چلا گاڑی تین چاپ پیاما تاکہ تیری نیند دور ہوئے. تو کہتے ہیں 35 کلومیٹر تیز رفتاری کے ساتھ ہم نے گاڑی چلائی. ہوٹل آیا تو میں نے کہا نیچے اتر کے دیکھوں تو صحیح, اتنی زور سے کوئی چیز لگی ہے گاڑی کے بمپر پہ, کوئی چیپنا پڑ گیا ہو, مسئلہ نہ بن گیا ہو. میں اتر کے میں نے دیکھا تو وہ جناب میری گاڑی کے بمپر پہ نا ایک کتا بیٹھا ہوا ہے. کتا بیٹھا ہوا ہے. تھوڑی دیر اس نے میری طرف دیکھا, میں نے اس کی طرف دیکھا, اور وہ اترا بمپر سے دوڑ کے ہوٹل کے سامنے ہڈیوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا, وہ ہڈیاں کھانا شروع ہو گیا. تو انہوں نے کہا اللہ نے اس کا رزق اس بہانے لکھا ہوا تھا. اندازہ لگائیں کیسے کیسے اسباب پیدا کرتا ہے رب. اس لیے گرامی قدر احباب یہ بندہ پکی بات ذہن میں بٹھا لے کہ پلے نہ بن دے جی, پلے نہ بن دے پنچھی دے درویش جی, تقوی جنانو رب تے رزق نانو حویش. اللہ پہ توکل کرنا چاہیے. آئیں گرامی قدر احباب, زندگی بڑی مختصر ہے, گزر رہی ہے, اور کتنی تیزی کے ساتھ. ایک بزرگ نہر کے کنارے بیٹھے ہوئے اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں لوگوں دیکھو جیسے یہ پانی گزر رہا ہے ایسے ہی ہماری زندگی گزر رہی ہے. یہ واپس نہیں آئے گا, وقت گزرا ہوا واپس نہیں آئے گا. یہ جو دن چلے گئے یہ واپس نہیں آئیں گے ہے جی. لیکن گرامی قدر احباب ان دنوں کو یادگار بنانے کے لیے اللہ کا بندہ بن جائے, بندہ نیک ہو جائے. تو گرامی قدر احباب زندگی بڑی قیمتی ہے. قبر بندے کو دن میں دیہڑی میں 5 مرتبہ پکارتی ہے, اور کیا کہتی ہے قبر؟ انا بیت التراب انا بیت الوحشت, میں مٹی کا گھر ہوں, میں وحشت کا گھر ہوں. 5 مرتبہ کسے باشد ہر بندے کو پکارتی ہے کہ تیاری کر کے آنا, میں وحشت کا گھر ہوں, تیاری کر کے آنا, میں کیڑوں کا گھر ہوں, تیاری کر کے آنا, میں مٹی کا گھر ہوں, تیاری کر کے آنا, میرے اندر وحشت ہے, تیاری کر کے آنا. اور امام یافی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں لوگوں قبر کی روشنی کو میں نے کیسے پایا, قبر کی روشنی حاصل کیسے میں نے کر لی؟ فرمایا کہ میں نے تلاوت قرآن کی, سوالوں میں آسانی پیدا ہو گئی. قبر میں منکر نکیر بھی آئیں گے, سوال بھی کریں گے, اور سوالات میں آسانی کے لیے فرماتے ہیں میں نے کثرت تلاوت میں پڑھا, تلاوت کرتا رہا, آسانی ہو گئی. اور فرمایا کہ میں نے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا تو قبر میں آسانی ہو گئی. اور فرمایا رمضان شریف کے روزے رکھے, پل صراط پہ آسانی ہو جائے گی. یہ ہے گرامی قدر احباب آخرت کے حوال. اور پھر قبر کے سوال 3 ہوں گے, اور ان تینوں میں آخری سوال کا ہی فیصلہ ہوگا. پہلا من ربک کا, دوسرا ما دینک کا, تیسرا ما کنت تقول. یہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں, ان کے بارے میں کیا کہتا ہے, فیصلہ حضور کی ذات پہ ہوگا. تو آئیں بندہ نماز بھی پڑھے, اعمال بھی کرے, لیکن حضور سے محبت بھی کرے. اگر نماز محبت رسول کے بغیر ہے, اگر روزے حضور کی محبت و عقیدت کے بغیر ہیں, اگر صدقہ و خیرات حضور کی محبت اور عقیدت کے بغیر ہیں, تو وہ ندی عبادت ہے. وہ قبولیت کا درجہ تب حاصل کرے گی جب رب کے محبوب کے ساتھ بندہ دل سے محبت کرے گا. گرامی قدر احباب, اسی واسطے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں اے دنیا دن 2-4 دہاڑے اتھوں کی لے جانا, یار بنا لے مدینے والا, جے تو جنت جا.
کا بنیادی مقصد ہے گرامی قدر احباب کہ اہم ترین درس یہ ہے، جیسے روزہ رکھ کے بندہ روزہ رکھ کے لہرا کمرے کوئی بھی نہ ہوئے، فروٹ بھی پیا ہوئے، سامان بھی پیا ہوئے، شربت بھی پیا ہوئے، کوئی ویکھدا بھی نہ ہوئے، کھاوے گا نہیں؟ بولو تو صحیح، نہیں کھائے گا۔ کیوں جی روزہ وہ کوئی ویکھدا تو پیا نہیں، کھا رہا ہے یار، نہیں کھاتا۔ کیوں جی نہیں کھاتا؟ میرا رب مجھے دیکھتا ہے، وہ کیسا روزے دار ہے۔ ایک مہینے یہ ذہن بنا لے کہ میں کھاؤں گا، رب دیکھے گا۔ وہ 12 مہینے ہر حال میں اللہ دیکھتا ہے۔ اس وقت کیوں نہیں یہ تیرا ذہن بنتا؟ اس وقت تیرا ذہن کیوں نہیں بنتا؟ یہ ذہن پکا بنا لے کہ میں جو بھی کروں گا میرا رب مجھے دیکھتا ہے۔ میں ماڑا کرتا ہوں، اچھا کرتا ہوں، اللہ مجھے دیکھتا ہے۔ تو گرامی قدر احباب آئیں، بات ختم کریں اس بات پر بات ختم کریں۔ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں، اور ویخ فریدہ مٹی کھلی جی، ویخ فریدہ، بس یہ دل کی تختی پہ لکھ لیں اور بات ختم۔ ویخ فریدہ مٹی کھلی، مٹی اٹھے مٹی ڈلی، مٹی ہسے مٹی روے، انت مٹی دا مٹی ہوئے، نہ کر بندیا میری نہ تیری نہ میری، 4 دنہ دا میلا دنیا مٹی دی 4 دنہ دا میلا یہ دنیا، پھر مٹی دی تیری، 4 دنہ دا اے میلا دنیا، پھر مٹی دی تیری، نہ کر اتھے ہیرا پھیری۔ بابا جی فرماتے ہیں نہ کر اتھے ہیرا پھیری، اور مٹی نال نہ دھوکھا کر، تو بھی مٹی وہ بھی مٹی، ذات پات دی گل نہ کر تو بھی مٹی، ذات بھی مٹی، ذات صرف خدا دی اونچی، باقی سب کچھ مٹی۔ آئیں میرے دوستان عزیز، رمضان شریف کی ان برکتوں کو حاصل کرتے ہوئے اپنا ذہن بنائیں کہ اللہ کی بارگاہ سے جو ہے وہ دستے ثواب دراز کیا کریں، مانگا کریں۔ اور یہ ایک واحد بارگاہ ہے، یاد رکھیں دوستان عزیز، بزرگوں دوستو، بندے کو بندہ منگے بندہ ناراض ہو جاتا ہے۔ جتنا بھی سخی ہوئے، 1 مرتبہ مانگے، 2 مرتبہ مانگے، 3 مرتبہ مانگے، بندہ ناراض ہو جاتا ہے، انہیں کی سیاپا پایا ہے، مانگتا ہی رہتا ہے۔ لیکن اللہ کے محبوب اللہ کیا فرماتے ہیں اللہ اس بندے سے ناراض ہو جاتا ہے جو بندہ اللہ سے نہیں مانگتا۔ مانگیں، اس سے مانگیں اور دل کھول کے مانگیں۔ نہیں ملتا تو پھر کیا ہے؟ اور میں کہ جو دعائیں مانگی ہیں اللہ قیامت والے دن کے لیے اسٹار کر کے رکھے گا۔ جو مانگا ہے وہ بندہ آخرت میں دیکھے گا، میں مانگیا جی نہیں ملیا، کئیوں کو قیامت والے دن ملے گا، کئیوں کو بعد میں ملے گا، کئیوں کو آج ملے گا، کئیوں کو دیر سے ملے گا، کئیوں کو دعا کے صدقے ان کے گناہ ختم کر دیے جائیں گے۔ لیکن شرط یہ ہے، حضور فرماتے ہیں مانگا کرو، اللہ سے دستے سوال دراز کیا کرو۔ تو آج کے دن گرامی قدر احباب کثرت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ ممکن ہے آخری جمعہ ہو، اللہ کرے اگلا بھی جمعہ آ جائے، ہم تو یہی دعا کرتے ہیں کہ اگلا آخری جمعہ ہو۔ تو لیکن گرامی قدر احباب اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ خالق کائنات ہمیں صحیح معنوں میں ماہ رمضان شریف کے جو چند دن رہ گئے ادب کرنے کی